بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہماری محنت رنگ لائی۔ ہم نے جو ڈوز دیے غلام حیدر کو، اس نے اپنی ویڈیو میں توبہ کی آ کر کہ میں نے وہ عربی غلط پڑھی تھی۔ اب دوسری بات، آپ نے جو میری عربی پڑھنے میں جو حدیث میں نے پڑھی اس میں سے غلطیاں نکالی ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا یا پھر پیش پڑھ دیا ہے یا پھر صحیح سے جو میں نے نہیں پڑھا، تو میں اس بات سے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ سچی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا آپ سامنے کی حدیث والی، اس دن میں نے حدیث پڑھتے ہوئے غور نہیں کیا۔ وہ کچھ ایسے معاملہ تھے، میرا ذہن کسی اور طرف چل رہا تھا، میں نے غور نہیں کیا، اور واللہ اگر میں غور کرتا تو اس طرح غلطی نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی غلطی اس بات سے تسلیم کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 775 ہے، یہاں پر جاؤ آپ کے سامنے حدیث شو ہو رہی ہوگی، خیر میں یہاں پر آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیں، عربی کے اندر حدیث مبارکہ جب اس نے پڑھی تو واضح طور پر زبر زیر کے فرق بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ غلام حیدر صاحب اعوذ باللہ السمیع العلیم یہ پڑھنا تھا، اس نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ دوبارہ سن لیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ اس کے بعد اس نے پڑھا من الشیطان الرجیم، حالانکہ عربی میں تھا من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ سن لیں، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد الفاظ تھے من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ اس بندے نے وہ باجیوں والا جو پرانے وقتوں کے اندر عورتیں قرآن جو پرانے دور کے اندر پڑھاتی تھیں وہ مجہول طریقے سے، اس نے بالکل سیم ویسے ہی قرآن عربک کو پڑھا کہ من حمزہ و نفخہ و نفثہ، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ بندہ مان چکا کہ اس نے وہ عربی وہ غلط پڑھی تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسا بڑا مرزا ویسے ہی اس کے چیلے، نہ تو مرزا کو دیکھ کر عربی پڑھنا آتی ہے نہ اس کے چیلوں کو عربی پڑھنا آتی ہے دیکھ کر۔ وہی کام ہوا، حدیث دیکھ کر بھی زبر زیر کی اس نے غلطی کی۔ بہرحال اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا دھیان وہاں نہیں تھا، میں کسی اور چیز میں مبتلا تھا، میرا دھیان اس طرف تھا، جس کی وجہ سے میں نے دیکھ کر عربی غلط پڑھی۔ اب بہانہ دیکھیں اس کا۔ چلے غلام حیدر صاحب، آپ کو چیلنج ہے، اس وقت دھیان درست نہیں تھا نا آپ کو، اب تو دھیان درست ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں، 10 منٹ صرف لائیو آ کر بیٹھ جائیں، ہم آپ کے سامنے چند عبارات رکھیں گے عربی کی، آپ نے وہ دیکھ کر پڑھنا ہے بس۔ اس وقت آپ اپنا دماغ حاضر کر کے آئیے گا کہ آپ نے عبارت پڑھنی ہے عربی کی۔ آپ قیامت تک نہیں آئیں گے حیدر صاحب۔ یہ جو بہانہ آپ نے بنایا نا، میرا دھیان وہاں نہیں تھا، میرا کہیں اور دھیان تھا، اس وجہ سے میں وہ غلط دیکھ کر بھی غلط پڑھ دی۔ اگر میں ایسا نہیں ہوتا تو صحیح پڑھتا۔ آ جائیں، میدان لگاتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں سنائیں، قرآن پاک سنا دیں۔ آپ کا حال ہم نے اس پہ دیکھ لیا، آپ حدیث عربی تو کیا قرآن بھی نہیں پڑھ سکیں گے صحیح، بہت ساری غلطی، انشاءاللہ ایک لائن بھی آپ کو پڑھنے نہیں دوں گا میں۔ قواعد و مخارج کی آپ کی اتنی غلطیاں نکلیں گی، اور ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں، آپ ہم اپنے چینل پہ بلا لیں، بھلے جس جگہ سے جس عبارت کو بولیں گے ہم آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے، قرآن بولیں گے ہم آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے، اور قواعد و مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آئے میدان لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں قرات کس کی درست ہے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا وہ جو انجینئر دعویٰ کرتا ہے، میرے جیسا کوئی قاری نہیں، میرے جیسا کوئی حافظ نہیں، میں بہت بڑا قاری ہوں، میں نے لیکچر بس چند منٹوں کے اندر ریکارڈ کر دیا، جو وہ سنے گا وہ قاری بن جائے گا۔ بہرحال یہ جو غلام حیدر نے توبہ رجوع کیا ہے یہ بھی ادھورا ہے، حیدر صاحب یہ ادھورا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے وہ عبارت غلط دیکھ کر پڑھی، تو غلام پلمبر صاحب آپ نے چلو وہ دیکھ کر غلط پڑھی، لیکن اسامہ نے جو عبارت پڑھی تھی اعوذ باللہ من السمیع العلیم، یہ جو بات من السمیع العلیم، یہ جو بات اسامہ نے کہی تھی، وہ جو آپ نے حدیث دکھائی تھی، کیا اس میں وہ تھی؟ نہیں تھی۔ یہ تو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی ہے جو اسامہ نے عربی پڑھی تھی، اعوذ باللہ من السمیع العلیم، نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سننے والے سے اور جاننے والے سے۔ یعنی ایک بندہ
اللہ तबारक व ताला की पनाह मांग रहा है अल्लाह ही से, क्योंकि आगे उसकी सिफात बयान हुई है, अल्लाह की सिफात आगे बयान हो रही है। समी, सुनने वाला, अलीम, जानने वाला है। तो आपने जो देखकर गलत पढ़ी इबारत, मतलब आपने रुजू भी अधूरा किया। आपने ये कहना था उसामा ने जो बात कही वो तो गुस्ताखी पर मबनी थी, वो तो तर्जुमा ही गलत हो रहा था, वो तो इबारत ही गलत थी। मैंने गलत कर दिया, मुझे इस पर वीडियो बनानी ही नहीं थी। जो लैला बतूल ने जो वीडियो बनाई वो बिल्कुल सही थी। ये कहना था आपको, तब जाकर आपका रुजू कबूल होता, आपकी तौबा कबूल होती। आपने अधूरा रुजू, अधूरी तौबा की है कि मेरा ध्यान कहीं और था। भाई आओ दोबारा एक और वीडियो बनाओ कि उसामा ने जो वीडियो में इबारत पढ़ी थी वो गुस्ताखी पर मबनी है और उसको आकर रुजू करना चाहिए, और मैंने जो हदीस से पढ़ा वो बात अलग थी, अगरचे मैंने अरबी देखकर गलत पढ़ी। तो बहरहाल आपकी जो तौबा है वो गलत है, तौबा अधूरी है। आप दोबारा एक वीडियो बनाएं और कहें कि अल्लामा अदीलुर रहमान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका तर्जुमा ऐसे बनता है, अगर जो उसामा वाली जो इबारत है वो अगर पढ़ी जाए तो ये गुस्ताखी पर मबनी इबारत बनती है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ नाउज़ुबिल्लाह सुनने वाले से और जानने वाले से। तो ये जो है वो मुनासिब नहीं है। हम गुलाम पलंबर साहब को कहते हैं कि वो दोबारा एक वीडियो बनाएं और आकर सही तरीके से तौबा और रुजू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।